میرا عمر اس وقت 70 سال ہے، تقریباً 65 سال سے یہاں پہ ہوں اور یہاں کا قدیم پرانا باشندہ ہوں۔ تقریباً 65 سال سے مجھے جو بھی مومنٹ، جو بھی حالات، جو بھی واقعات ہیں مجھے سب یاد ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ہم ہیں یہ ہمارا آبائی زمین ہے، آبائی وطن ہے، اور حمزہ کی آبادی یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ پوائنٹ ہمارے ہی ہے۔ اور یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ درخت تقریباً حمزہ میں سب سے بڑا درخت ہے، اخروٹ کا درخت ہے۔ اس کی عمر کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 200 سال کا لگ رہا ہے کہ ہمارا ایک دادا یہاں پہ درخت لگا رہا تھا۔ اس کا کہانی یوں ہے کہ کوئی فقیر یہاں پہ آیا یا کوئی پیر تھا، اس نے ہمارے دادے سے کہا جی کہ کل کا دن بڑا اہم دن ہے درخت کے لیے، جو ہے نا وہ اچھا جو ہے وہ 7 کا دن ہے۔ تو یہ درخت ہمارے دادے نے دوسرے دن لگایا تھا، اور یہ ابھی تک یہ درخت بالکل تازہ ہے، اور یہاں پہ اس طریقے سے یہ کوئی 200 سال کراس یہ درخت ابھی تک زندہ ہے۔ گاؤں گنیش دیوتا کے نام پہ 75 عیسوی میں سکے جاری ہوئے تھے، اس حوالے سے گنیش نام رکھا تھا۔ تو اس جگہ کا جب پہلے دفعہ جب لوگ آ کے یہاں پہ آباد کاری کی، اس جگہ کا نام بلداسلام رکھ دیے تھے۔ یہ برشس کی زبان کا جو ہے ایک بامانی سنٹنس ہے۔ بل چشمے کو کہتے ہیں، داس بنجر جگہ کو کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ بنجر جگہ تھا اور یہاں پہ چشمہ بھی تھا، تو چشمے سے یہ آبادی شروع کیے تھے۔ تو گنیش گاؤں سے پہلے یہ بلداس آباد ہوا تھا، اور جیسا آبادی بڑھ گئی تو لوگ اکٹھے رہنا شروع کیے، اور پھر اپنے تحفظ کے لیے قلعہ بند بھی ہونے لگے۔ تو اس طریقے سے یہ گنیش کا نام جو ہے بعد میں پڑ گیا تھا۔ گلگت بلتستان ایک بہت بڑا ایریا تھا، قدیم اس کا نام برشل تھا۔ برش قومیت نے آباد کی تھی، جو اس وقت بلتستان، لداخ، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، چترال، کافرستان، اور اس وقت جسے گلگت بلتستان کہتے ہیں، یہ ایک سلطنت تھا۔ لاسا اصل چین سے کچھ لوگ ہجرت کر کے یا حملہ آور کی شکل میں لداخ کو انہوں نے لیے، پھر بلتستان اور پھر گلگت تک پہنچے۔ اور اسی طریقے سے آرینس کا ایک گروہ جسے شین گروہ کہتے ہیں، تو شین گروہ بھی حملہ آور ہو کے آ کے اس علاقے کو فتح کر گئے۔ تو اس طریقے سے یہاں گلگت بلتستان میں 3 سلطنتیں گزری ہیں۔ سب سے پہلے سلطنت کا نام برشل تھا، دوسرا دردستان تھا۔ درون کا حوالے سے ہندوستان نے یہ نام تجویز کی تھی، اور اس حوالے سے دردستان کہلاتے تھے، وہ سلطنت رہی۔ پھر مقامی ہم لوگ بلتستان کے لوگوں کو بلوچ، پلویو یا بلوئی کہتے ہیں۔ بلوئی علاقے کو کہتے ہیں، پلویو شنا لینگویج میں کہتے ہیں، بلوچ برشو لینگویج میں کہتے ہیں۔ تو یہ بھی حملہ آور آ کے اس علاقے تک وہ بھی فتح کر گئے ہیں، اور اس سلطنت کا نام بلورستان تھا۔ اور زبان کا حوالے سے بھی جو ہے یہی سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ 3 قومیتیں۔ برشال برش کا حوالے سے ہے، برش قومیت، اچھا، اور دردستان
شین اور برشو قوم دونوں کو ملا کے اس کی پہچان ہے. تو میں عرض یوں کر لوں جی کہ جو پلویو یا بلور کہتے ہیں یہ چین کے باشندے ہیں، لاسا اصل سے آئے ہوئے ہیں. اور شین جو ہے آرین گروپ کا ایک قوم ہے جو شین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. برشال جو ہے یہ تورانینز ہیں، یہ توران کا حوالے سے اچھا ان کی جو ہے وہ کڑیاں ملتی ہیں. برش قومیت کی زبان کو برشس کی زبان کہتے ہیں، جو انتہائی قدیم زبان ہے، جو تورانین کی اصل ہونے کا بھی امکان ہے، اس کی بیٹی ہونے کا بھی امکان ہے. شینا زبان جو ہے آرینز کی شین گرو کی ایک زبان ہے، تو یہ بھی آرینز کی ایک بیٹی ہے آرین زبان کی. بلورستان کی یا بلوچ کی زبان یا بلوئی کی زبان ہم کہیں تو یہ ایک چائنیز زبان ہے جو وہ لے کر آئے ہیں. یہ تینوں زبانوں کی پری ہسٹری اس طریقے سے ہے، اور یہ ہسٹری ملتا ہے ہندوستان کے سکالروں سے بھی ملتا ہے، رشین سے بھی ملتا ہے، یعنی کتابوں سے بھی ملتا ہے، اور چین کے بھی جو کتابوں سے ملتے ہیں. میرے اسٹڈی کے مطابق یہ اس میں کوئی شک یا کوئی مشکوکیت کی بات نہیں. یہ 3 میجر یونٹس ہیں گلگت بلتستان میں، باقی چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں لیکن وہ ان میں ضم ہے، اور یہ 3 میجر یونٹس ہیں زبان کے حوالے سے، ریس کے حوالے سے، اور ان کی سلطنتوں کے حوالے سے. زبانیں مر جاتی ہیں اور بنتی ہیں. اس طریقے سے ایک ڈومکی زبان ہے جو یہاں ہنز میں ہے، ایک چھوٹی سی گاؤں میں ابھی تک جو ہے وہ زبان چل رہی ہے لیکن ابھی وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے جو ہے کلوچتن کہتے ہیں ہم، یہ سوات کے نزدیک کے ایریا میں رہتے ہیں، ان کی بھی ایک زبان ہے، وہ بھی ایک قدیم جو سونوالوں کی زبان کہلاتے ہیں، یہ بہت ہی قدیم زبان ہے. تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی زبانیں ان کی بہنیں ہیں، لیکن جو میں نے عرض کیا یہ 3 زبانیں اس خطے کے میجر زبانیں ہیں. یہ برشس کی زبان بروشل سلطنت کی صرف حصہ نہیں تھی بلکہ وہاں پہ زبان بھی برشس کی زبان بولی جاتی تھی. لداخ کا بھی سب سے پہلے جو آبادکار ہے وہ برشو ہے. کشمیر کا بھی جو ہے اس کا تو کشمیریوں نے اپنا تاریخ واضح کر دیے ہیں، کشمیری ہی نے. تو کہتے ہیں جی کہ 3000 سال قبل مسیح میں کشمیر آباد ہوا، اور وہ برشس کی زبان بولنے والے تھے اور وہ برش قوم تھے، اور اس کا نام بھی جو ہے برشس کی زبان ہی کا نام رکھے تھے. کوشر کشمیر کا قدیم نام ہے. کوشر ہمارے برشس کی زبان میں بامانی لفظ ہے معنی کے لحاظ سے. اس کا معنی یوں ہے کہ کوئی بھی جڑی ہوئی چیز جو ٹوٹے نہ، اس کو کوشر کہتے ہیں ہم. تو جس زمانے میں کشمیر لیک تھا اس کے مضافات میں جو پہاڑ تھے دیکھنے میں تو الگ لگتے تھے لیکن وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے کوشر نام رکھے تھے. آج بھی کشمیر کے دانشور، کشمیر کے شاعر، کشمیر کے ادیب آج بھی کوشر کے پکارتا ہے. گوگی جو ہے وہ کشمیر کا نام کوشر ختم ہو گیا، کشمیر کہتے ہیں، لیکن ان کی ادبی میدان میں ابھی تک وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے برش قومیت نے آباد کی تھی. ابھی لداخ کا بھی میں نے آپ سے عرض کیا جی کہ لداخ کا بھی یہی صورت ہے. لداخ کے مرکزی 3 گاؤں ہیں، وہ 3 گاؤں کے لوگ جو سب سے پہلا آباد ہوئے، لداخ والے ہمیں بتاتے ہیں جی کہ گلگت صاحب کا آباد ہوئے تھے لداخ میں. اور جب ہم گلگت والے اپنے تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں تو گلگت بھی جو ہے برش قوم کی ایک آبادی تھی. برش نے ہی آباد کیے تھے، اور گلگت کا نام بھی برشسکی میں ہے. مثلا گری گرت کا قدیم نام تھا، گری گرت کا معنی ہرن ناچنے کی جگہ، تو یہ بھی برشسکی ہے. تو لداخ والوں کی بات درست ہے کہ وہ گلگت سے جو ہے ہوتے ہوئے لداخ تک پہنچے اور اس کو آباد کیے تھے. 35-40 سال سے لگاتار کام کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی اس زبان کے منبع تک پہنچنا اور اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل سی بات ہے. مثال کے طور پہ میں بتا دوں کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے برشس کی زبان ان رائٹنگ تھا، اور بن مذہب کے مقدس کتابیں برشس کی زبان میں لکھی ہوئی تھی، لیکن ابھی یہ الفابیٹس متروک ہے، اس کی کوئی کتاب نہ پڑھنے والا ہے نہ کوئی کتاب مل رہا ہے. تو اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. اب سوچنے کی بات ہوتی ہے جی کہ اگر بن مذہب کے مقدس کتابیں اس زبان میں لکھی ہوئی تھی تو یقیناً بت مذہب کا ایک گروہ ہے جو بن مذہب کہلاتا ہے، اور یہاں پہ بھی بن مذہب کے لوگ تھے.
تو یہ تحقیق ہو سکتا ہے چین کے لاسا میں بدھ مذہب یا بن مذہب کے جو علماء ہے جنہیں لاماز کہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس تحریر کو پڑھنے والا اور اس الفابیٹ کو جاننے والا ضرور ہوگا.